ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات ہو رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر اس کے اوپر. ڈاکٹر نوید الہی صاحب، یہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی بھی ظاہر ہے تازہ ترین خبریں جب آئیں گی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ہمیں کچھ دوہری پالیسی نظر آتی ہے اسرائیل کے حوالے سے. ایک جانب جے ڈی وینس کے بیان دیتے ہیں، اسرائیل کے خلاف سخت بیان آتا ہے، دوسری جانب وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ اسرائیل یا اہل یہود کے لیے بیان نہیں دیا، میں نے صرف نیتن یاہو پر تنقید کی ہے. دوسری جانب جب حزب اللہ کی بات آتی ہے تو اس پہ تو ایران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ایران کو ہم تباہ کر دیں گے اگر حزب اللہ کو اس نے نہیں روکا، لیکن اسرائیل کو روک نہیں پا رہا امریکہ. یہ کون سی پالیسی ہیں؟ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کنٹرول کرنے کے لیے شام کے وزیر اعظم کافی ہیں. مطلب مسلمانوں کو آپس میں لڑوائی جا رہے ہیں، اور لیکن جب جو اصل سپوائلر ہے اسرائیل، اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں نہیں نظر آ رہی کنکریٹ. جی جی بالکل، بہت شکریہ جی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ اتنے عرصے سے آپ نے ایک بچہ پالا ہوا ہے اس ایریے میں جس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اس کا بہت انفلوئنس ہے ود ان امریکہ، تو اس کو آپ آہستہ آہستہ ہی اس کے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ ایک ہی سٹیٹمنٹ سے جے ڈی وینس جو ہے تمام مسائل اور پالیسی جو ہے ٹورڈز یو ایس پالیسی ٹورڈز اسرائیل اس کو چینج کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف ہے. جیسے ابھی ان کا ایک اور بیان آیا ہے جے ڈی وینس کا کہ چند گھنٹوں میں ہی ہماری بڑی پازیٹیو موومنٹ ہوئی ہے آج کے جو وہاں پہ آپس میں جو گفت و شنید ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیس جو ہے قائم رہے. اس میں ان کا فائدہ بھی ہے، ورنہ کیوں اتنا بڑا ڈیلیگیشن اور تمام ڈیلیگیشن یہاں سے پاکستان سے لے کے ایران اور ایون امریکنز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے، اس لیے کہ یہ دس شوز دیئر سیریسنیس فار پیس، فار پرپیچول پیس. جو باقی اریٹنٹس ہیں یہی کمال ہے کہ اس ساری گفتگو میں، سارے پروسیس میں جو سپوائلرز ہیں، جو سپینرز ہیں، جو ہنڈرنسز ہیں، اریٹنٹس ہیں، ان کو اوور کم کرنا ہے آپ نے گریجولی. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور باقی آگے پیچھے ہونا، اس کے کئی دفعہ کنزمپشن، آپ کی گیلری، گھر کی گیلری ہوتی ہے یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، تو یہ پروسیس تو چلتا رہے گا. میرے خیال ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن جو بیان آ رہے ہیں اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ پروسیس جو ہے آگے صحیح بڑھ رہا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیوکلیئر ہے اس کے اوپر پہلے بات ہو، جبکہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ لیبنان پہ اور جو آپ کے سینکشنز ہیں ان پہ پہلے بات ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اس میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کو جو سیکوینسنگ ہے ڈائلاگ کے دوران آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا تمام لوگوں کا وہاں جانا، پیس پروسیس کا دوبارہ آگے بڑھنا اور صحیح بیانات آنا اس بات کا ماز ہے، اس بات کا شاہد ہے کہ جو سارا پروسیس ہے اچھا وہ مثبت ٹریک پہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، اسٹریٹس اور ہارمز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ دوبارہ بند ہے اور دنیا ایک دفعہ پھر معاشی طور پر پریشان ہے کہ اگر یہ بند رہی تو آئل پرائسز پھر اوپر جائیں گی. کیا خیال ہے کہ ان مذاکرات کے دوران اس کو کھول دیا جائے گا یا اس کو ایران اپنے ٹول کے طور پر استعمال کرے گا مزید؟ جی دیکھیں، وہ میرا خیال ہے کہ ٹول کے طور پہ ہی ہے، اور یہ بڑا ایک لمیٹڈ سا ہوگا اور دوبارہ یہ ٹھیک ہو جائے گا جب اسرائیل اس طرح کی شرارت کر رہا ہے لیبنان میں. اور دیکھیے کہ حزب اللہ کو چونکہ سٹیٹس جو ہے بالکل ایک نان سٹیٹ ایکٹر کا، پراکسی کا ہے، اس لیے اس پہ دباؤ ڈالنا یا بات کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ورنہ تو جو زیادتی کر رہا ہے، جو بدماشی کر رہا ہے، وہ اسرائیل کر رہا ہے لیبنان میں، جی اس نام پہ کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ حملہ کر رہا ہے. اس نے تو بیروت کے اندر بھی حملے کر دیے ہیں. تو اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری ہوگا، دوبارہ یہ فوری طور پہ ریزالو ہو جائے گا. تمام لوگ وہاں موجود ہیں، انہوں نے اس کو امیڈیٹلی ریزالو کرانا ہے. سب سے پہلے اس کو ریزالو کرایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شکیل صاحب، ماضی کے اندر بھی معاہدے ہوئے تھے ایران کے ساتھ. پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں ایک بڑا تفصیلی معاہدہ ہوا، یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد پاس ہوئی، دوحہ میں مذاکرات ہوئے، لیکن ایران کا ٹرسٹ اس وقت شیک ہوا جب ان تمام معاہدوں، ان مذاکرات، ان وعدوں کی امریکہ نے لاج نہیں رکھی. اب یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں ضامن کے طور پر پاکستان اور قطر آئے ہیں سامنے.
کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ کل کو امریکہ اس معاہدے کی لاج رکھے گا؟ پاکستان اور قطر جو اس وقت ضامن کے طور پر سامنے آئے ہیں، ان کی کوئی عزت رکھ لے گا امریکہ؟ دیکھیں بالکل جو ممالک جو ہیں اپنے گڈ آفیسرز دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی کریڈیبلٹی کا تو معاملہ خیر ہوتا ہی ہے، لیکن یہ بہرحال ایک امپورٹنٹ ایشو ہے بین الاقوامی تعلقات کے اندر ٹرسٹ کا، اور کیپنگ ان ویو دا ہسٹری آف دا ریلیشن شپ بٹوین دیز ٹو کنٹریز، تو یقیناً ایران جو ہے اس کے پاس بھی ٹرسٹ کرنے کی وجہیں بہت کم ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ بھی ایران کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اور اسی لیے یہ مطلب جیسے اپنا ہمارے سینئر کولیگ جو ہیں ڈاکٹر نوید صاحب جو ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ یقیناً اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ ٹاکس جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہیں، اور وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس سے جو کنکریٹ آؤٹ کم ہے نکلے گی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹرسٹ کا معاملہ تو بہرحال رہے گا، لیکن یہ جو ہرمز کا فیکٹر بیچ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہرحال یہ ہمیشہ ایک ٹول کے طور پہ اب آ گیا ہے اس کے پاس، ایران کے پاس، اینڈ دے ہیو ریئلائزڈ اٹس پاور، اور اس کی نہ صرف انہوں نے بلکہ پوری دنیا کو اس کا احساس ہو گیا ہے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ڈیڈ لاک شاید پرہیپس آئے گا وہ اسی بات پہ آئے گا کہ کیا لیبنان کا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے کہیں سٹیل میٹ آئے، یا اس کو فی الحال جو ہے وہ اس کے اوپر اگر بہت زیادہ پیش رفت نہیں بھی ہوتی تو باقی معاملات جو ہیں اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کر کے آگے بڑھا جائے، بالکل جبکہ جو ہے وہ ایران یہ چاہے گا کہ لیبنان کا ایشو جو ہے اس کو ساتھ لنک کیا جائے۔ سو دیٹ از مین پوائنٹ آف کنٹینشن رائٹ ناؤ، اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، لیکن ہرمز ول پلے، آئی بلیو ہرمز ول پلے ایز اے گارنٹی۔ ٹھیک ہو گیا۔ عائشہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ آپ نے ہرمز اگر اسی طرح بند رہی تو پاکستان میں تو ہم نے پہلے بڑا دباؤ دیکھا تھا، بلکہ ایک وقت تو یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ ہمیں لگا کہ شاید اس ساری جنگ کے اخراجات پاکستان کی قوم نے ادا کرنے ہیں، کیونکہ 62% یہاں پہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئیں۔ اگر یہ اور چند دن بند رہتی ہے تو کیا خیال ہے کہ دوبارہ بحران نہیں پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیے اعظم چودھری، جب سے یہ ایران اور امریکہ کا جو ایک کانفلکٹ سامنے آیا ہے، اس میں اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو جتنا بحران پاکستان نے فیس کیا ہے نا، شاید ہی کسی اور ملک نے فیس کیا ہو۔ ایران خود جو ہے وہ اس طرح کے کرائسس سے نہیں گزرا جتنا کرائسس پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑا ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایسکلیشن سٹارٹ ہوئی تھی تو پہلی دفعہ ہی جو ہے 75% اضافہ کیا گیا تھا آئل پرائسز میں۔ آپ کو یاد ہوگا جو 50 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اس میں لیوی ٹیکسز وغیرہ، اور جو بھی اس وقت، حالانکہ جو آئل کی عالمی منڈی میں پرائسز تھی وہ $110 فی بیرل تھی، لیکن پاکستان میں جو اضافہ کیا گیا وہ پاکستان کی عوام کو ہی معلوم ہے، اور اب تو پاکستان میں جو آئل پرائسز ہیں وہ جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اب یہاں پر المیہ یہ ہے کہ اب اگر یہ اللہ کرے کہ یہ ٹریٹی سائن ہو جاتی ہے تو کیا اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ریلیف پاکستانی عوام کو دیا جائے گا؟ کیا اتنی ہی مد میں دیا جائے گا جتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر دیکھیں، عائشہ کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ امیر حمزہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ بین الاقوامی امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، عمان میں ہیں اس وقت۔ امیر حمزہ صاحب، یہ مذاکرات کا آج پہلا دور ختم ہوا ہے ابھی، اور ان مذاکرات کا پہلا دور اس کو تسلی بخش قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت عمان میں موجود ہیں، جی سی سی کنٹریز جو ہیں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے انہوں نے اس میں بڑا نقصان بھی اٹھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے کس قدر وہاں پہ امید پائی جا رہی ہے لوگوں کے اندر کہ یہ کامیاب ہوں گے، یا یہ ماضی کی طرح جو امریکہ کے جو وعدے وعید تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اسی طرح کے خدشات پائے جا رہے ہیں؟ جی اعظم چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ یقینی طور پر اس جنگ نے مشرق وسطیٰ پر، خاص طور پر خلیجی ممالک سمیت پاکستان کی معیشت اور استحکام پر بڑے گہرے اثر چھوڑے ہیں۔ جو ایران کا جو خلیجی ممالک کا جو امن استحکام ہے یا معیشت ہے وہ براہ راست اس جنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک دو چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ اس نے بہت مشکل مرحلہ گزار لیا ہے، ان کا بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ان کی لیڈرشپ ماری گئی، اب ایران کے پاس کھونے کو اور کچھ بھی نہیں ہے جی۔
ابھی ہمارے جو کولیگس ہیں ہمارے ساتھی وہ بات کر رہے تھے کہ جو جوہری ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک جو ہتھیار امریکہ نے جو ہے وہ ایران کو دے دیا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، ابنائے ہرمز جو ہے، اور اس پہ آفیشلی جو ہے وہ ایران کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ اس کو عمان اور ایران مل کر، چونکہ جغرافیائی اعتبار سے یہ دونوں ممالک کی سمندری حدود سے گزرتا ہے، تو مل کر اس کی جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کو ہم چلائیں گے۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو سخت موقف ہے وہ ایران کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، چونکہ ایران کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ ہسٹری اپنی پراکسیز کو کبھی بھی اس نے پس پشت نہیں ڈالا، جو سوائے بشار الاسد والے مسئلے میں، اس میں بھی وہ کسی دن پھر ہم بات کریں گے، خواہ وہ حزب اللہ ہو یا یمن میں جو ہے وہ آپ کے حوثی ہوں، تو عمان جو ہے اور ایران جو ہے وہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ جب بھی حزب اللہ پر، چونکہ وہ ان کی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ایک دیوار ہے وہ حزب اللہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ ایران بھی جتنے اٹیک کرتا تھا اتنے میزائل جو ہے وہ حزب اللہ کی طرف سے بھی اسرائیل پر داغے جاتے تھے۔ تو میرے خیال سے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں آج مذاکرات نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ایک طرف تو سر جنگ کا سایہ ہے، اور دوسری طرف انشاءاللہ جو پاکستان کی شمولیت سے، کاوشوں سے، قطر کی اور دیگر ممالک کی، یہ انشاءاللہ امید کی کرن بھی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہمارے ہیں، ان کی موجودگی نے آج سفارتی سطح پر پوری دنیا کو، پاکستان کو ایک سنجیدہ ملک کے طور پر سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو فیلڈ مارشل صاحب کی موجودگی ہے، عاصم منیر صاحب کی، وہ جو ہے وہ اسٹریٹجک حوالے سے پاکستان کی ایز اے سیکیورٹی گرانٹر کے طور پر، تو دو چیزیں ہیں، ایک پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کر رہا ہے ایز اے میڈیٹر، جو اپنا ایز اے فیسیلیٹیٹر اپنا رول پلے کر رہا ہے ڈپلومیسی کے اعتبار سے، اور دوسرا اسی سیم ٹائم پہ پاکستان ایز اے سیکیورٹی گرانٹر کے طور پر بھی اپنی کاوشیں جو ہے وہ خلیجی ممالک کے کچھ ممالک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ ایرانی وفد بھی ناراض ہوا، انہوں نے فوٹو سیشن سے انکار کیا، اور عین مذاکرات کے موقع پر صدر ٹرمپ کی بھی دھمکی آئی۔ تو یہ سفارتی جو ہے نا جی، جب آپ کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو یہ ایک پریشر ٹیکنیکس ہوتی ہے۔ آپ کے پچھلے انٹرویو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی اور مذاکرات بھی آگے بڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ آج سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ عملی طور پر مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ اگر امریکہ کے نائب صدر اور ان کے جو خصوصی نمائندہ خصوصی ہے ٹرمپ صاحب کے، وہ آئے ہیں خصوصی طور پر سوئٹزرلینڈ، اور پاکستان کی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاطر خواہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک بہت اچھا اور مثبت نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اس جو ہے وہ جنگ کے ساتھ ویسٹ ایشیا، خاص طور پر پاکستان اور خلیجی ممالک کا امن اور استحکام اور معیشت جڑی ہے، اور خلیجی ممالک یہ مزید اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہی پاکستان اور نہ ہی یورپی منڈیاں، کہ اس جنگ کو مزید طول دیا جائے، اور اسرائیل کی وجہ سے پورا مشرق وسطیٰ، ویسٹ ایشیا جو ہے وہ جنگ میں دھکیلا جائے۔ اور جس طرح ڈاکٹر نوید الہی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ اسرائیل کو اب لگام جو ہے نا وہ ڈالنے کا وقت ہے، اور امریکہ کو یہ ریلائز ہو چکا ہے، لیکن ان کی اپنی پولیٹیکلی بڑی مجبوریاں ہیں کہ بڑی جو یہودی لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے، لیکن ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں جب بھی امن کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اسرائیل، جس کی بالکل وجہ سے آج پورا خطہ، پوری عالمی معیشت، پوری دنیا جو ہے وہ اس پر جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ جس طرح اسامہ غازی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ نے پوری جی دنیا کو اتنا امیر حمزہ متاثر صاحب، نہیں کیا میں جتنا واپس آتا ہوں آپ کی جنگ طرف۔ ڈاکٹر نوید الہی صاحب، پہلا دور ختم ہوا، 10 منٹ کا بریک لیا گیا، وہاں پہ دوبارہ دوسرا دور شروع ہوا ہے، اور پہلے دور کے حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت خبریں دے رہا ہے، اس میں 2 ایشوز کے اوپر زیادہ بات چیت کی گئی ہے، ایک یورینیم کے اوپر اور دوسرا آبنائے ہرمز کے اوپر۔ اچھا، اب یہ اس جنگ کا ہم دیکھیں تو بنیاد تھی فلسطین، تو ڈاکٹر صاحب اس پورے دورانیے کے دوران یہ 4 ماہ میں جب سے ایران کی براہ راست جنگ شروع ہوئی ہے، فلسطین کا کیا لگتا نہیں ہے کہ اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے؟ کیا اس کے اندر فلسطین کا، غزہ کا معاملہ ساتھ شامل نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ ڈاکٹر نوید الہی صاحب، ڈاکٹر شکیل صاحب،
یہ اگر آپ نے میرا کویسچن سنا ہے تو پلیز آپ اس کا جواب دے دیں کہ غزہ جو اصل بنیاد تھی جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بالکل بھلا دیا گیا ہے، پس پش ڈال دیا گیا ہے؟ جی لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آلریڈی اتنی کمپلیکس سچویشن ہے، اور جس میں آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون لبنان کا ایشو جو ہے اور اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے دیٹ از ورکنگ ایز اے اسپوائلر. تو اگر اس کے اندر غزہ کا ایشو بھی شامل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو جائے گی سچویشن، اور شاید کوئی بھی نہیں، میرا خیال ہے گریجولی اگر یہ دیکھیں اس سے کوئی میننگ فل آؤٹ کم نکلتی ہے، اور کوئی جو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرس کے طور پہ بھی یہ کام کرے گا کہ فردر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان جو ہے پروگرس کریں گی، اور گریجولی جب یہ پروگرس کریں گی تو ہوپ فلی پھر وہ چیزیں بھی. اور دوسرا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کویسچن کیا تھا کہ اس میں جو خلیجی ممالک کے اندر ہے وہ کیا کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے جی گی. جی. تو اوور آل سر بیلنس آف پاور جو ہے وہ اس خطے کا وہ متاثر ہوگا، اور بیلنس آف پاور جو ہے وہ کس کے فیور میں جاتا ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمن ایک جنگ کے بعد اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ جنگ کی آؤٹ کم کیا تھی. تو اس خطے کی حد تک اگر دیکھا جائے، اگر اس کو کوانٹیٹیو ٹرمز کے اندر تو شاید ہم شاید نہ ایکسپلین کر سکیں، لیکن جو امیج ہے یا جو اپیرنٹلی جو لگتا ہے کہ اس خطے کی حد تک جو ہے وہ ایران نے یہ جنگ جیتی ہے، یعنی ان کا سروائیو کرنا، ان کا کھڑے رہنا، ان کا ایک فرم سٹانس لینا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فیوچر یہ جو پورا ریجن ہے اس کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے وہ ایران کی حق میں ٹلٹ کرے گا. اچھا اور اس کا اگر ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ کیا صرف بیلنس آف پاور ہی وہ کرے گا، ڈائیورٹ کرے گا، یا کوئی آپ نیا ورلڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں مثلا ملٹی پولر سے یونی پولر کی طرف جاتی ہوئی دنیا کو؟ دیکھیں ورلڈ آرڈر تو سوری، آلریڈی یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جاتی ہوئی، میں جی الٹا جی کہہ گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ورلڈ آرڈر تو آلریڈی ان ٹرانزیشن تھا، اس نے اس کو اور ایکسلریٹ کیا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ اس یونی پولر ورلڈ کے اندر سپر پاور کا ایک جو اورا ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ جو کلئی ہوتی ہے وہ ایران نے کھول کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک جو کم از کم وہ جو اس چودراہٹ تھی امریکہ بہادر کی، وہ پوری دنیا کے اندر بڑی شدت کے ساتھ کمپرومائز ہوئی ہے، کیونکہ ایران جیسا ملک جو ہے جو اکنامیکلی جس کے اوپر اتنے عرصے سے سینکشنز ہیں، نہ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنا آئل بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنا فرم سٹانس لیتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. تو یہ میسج پوری دنیا میں گیا ہے نا جی. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے اس کو یقیناً اس نے ایکسلریٹ کیا ہے. امیر حمزہ صاحب، جو ایک بنیادی چیز جو امریکہ کا مطالبہ بھی رہا ہے کہ یہ جو اسلامی ملک بالخصوص پاکستان، سعودی عرب ابراہم اکارڈ کو جوائن کریں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا مطالبہ کیا. اچھا، دوسرا ایک غزہ پیس بورڈ بنا تھا جس کے اندر زیادہ اسلامی ملک ہی شامل تھے اور مشرق وسطیٰ اور پاکستان کے ممالک تھے، اور لیکن وہ خاموشی ہوگی اس کے اوپر کیونکہ اس کے بعد ایران کی جنگ. اچھا، اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ غزہ پیس بورڈ وہ انٹیکٹ رہے گا مستقبل کے اندر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جنگ کے بعد اگر معاہدہ ہو جاتا ہے دوبارہ یہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا کہ تمام ممالک ابراہم اکارڈ کو جوائن کریں؟ سر دیکھیں، میری نظر میں جو آج کے مذاکرات کے پس منظر میں ایک اور بڑا جیو پولیٹیکل جو ایجنڈا ہے وہ بھی موجود ہے. وہ ہے جو اس کے جو پس منظر میں وہ ہے مشرق وسطیٰ کی نئی صف بندی. یہ جو ابراہیمی اکارڈ ہے یا ابراہیمی معاہدہ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر خلیجی ممالک جن میں سلطنت عمان ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، اور اس کے بعد خاص طور پر پاکستان، اس کو اس معاہدے میں شامل کرانا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب جنگ چل رہی تھی تو ٹرمپ صاحب کی سلطنت عمان کو براہ راست دھمکی دینا، جی بالکل، وہ پریشرائز کرنا تھا کہ آپ ابراہیمی معاہدے میں شامل کیوں نہیں ہو رہے. تو مشرق وسطیٰ کی جو نئی صف بندی وہ چاہ رہے تھے گریٹر اسرائیل کو، وہ میرے خیال سے جو جس طرح ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ کی ایک اورا تھا سپر پاور کا،
یا اس کی جو ہیبت تھی وہ ایران کی اس وار میں، اس جنگ کے بعد وہ امریکہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی طاقت کو بحال نہیں رکھ سکے گا۔ آپ نے بھی مذاکرات میں دیکھا کہ امریکہ ہی کی کاوشیں زیادہ نظر آتی ہیں کہ اس جنگ کا جلد سے جلد خاتمہ ہو اور ان کو جو ہے وہ فیس سیونگ ملے۔ امریکہ جو ہے وہ طویل عرصے سے یہ چاہتا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جیوش لابی بڑی سٹرونگ ہے کہ جتنے میکسیمم اسلامک کنٹریز جو ہیں، جن میں سعودی عرب، پاکستان، یہ ابراہیمی معاہدوں کا حصہ بنے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غزہ میں اتنی سفاکیت کے بعد، قتل و غارت کے بعد، اور جو مشرق وسطیٰ کا اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور ایران اور مشرق وسطیٰ کی جنگ کا آغاز ہوا، جو بدقسمتی سے ابھی اس مذاکرات میں وہ پس پش چلا گیا، اس کی کچھ بھی اور بھی وجوہات ہے، لیکن کیا اس مسئلے کا کوئی قابل قبول حل نکل سکے گا؟ میرے خیال سے مشرق وسطیٰ کا جو امن ہے وہ جو ہے وہ آپ غزہ کو نظر انداز کر کے مشرق وسطیٰ میں امن کا معاہدہ آپ عارضی طور پر تو قائم کر سکتے ہیں۔ امریکہ اپنی فیس سیونگ کر سکتا ہے، اپنے اتحادی خلیجی ممالک کو وہ پروٹیکٹ جو کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو اب میرے خیال سے یہ خلیجی ممالک کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ جو ہم اتنا زیادہ جو وہ پے کرتے رہے ہیں ڈیفنس کی مد میں، اب ہمیں اپنے پاؤں اچھا پر نہیں، خود یہاں کھڑا پہ ہونا ہے، اور نہ یہ ہم نے بتائیں کہ خلیجی ممالک میں سے امیر حمزہ صاحب، کیا یو اے ای بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ یو اے ای تو براہ راست بالکل کھلا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ سر دیکھیں، کچھ ممالک کا جو دو تین ممالک ہیں خلیجی ممالک میں جنہوں نے اسرائیل کے سفارت خانے کھولے اور وہ اس جنگ میں بھی سر فہرست رہے، ان کا جو کردار ہے وہ خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ مل کے جو پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی خلیجی ممالک جو ان کے ہمسائے ممالک ہیں ان کی جو ہے ان کو بھی چھرا گھونپنے کی کوشش کی گئی۔ آج نہیں تو کل ان کو سمجھ آ جائے گی جی۔ دیکھیں وہ تو ایک ہفتے میں ان کی معیشت کس طریقے سے بیٹھ گئی، تو وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دو تین خلیجی ممالک نے پاکستان کے ساتھ اپنا ڈیفنس اسٹریٹجک معاہدہ کیا، جو پاکستان کی صلاحیت ہے وہ الحمدللہ آج پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور خلیجی ممالک کو بھی اس چیز کی بہت اشد ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو جو سعودی عرب کے علاوہ کون کون سے خلیجی ممالک ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے؟ سر یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ قطر کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ فائنل سٹیج پہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ بحرین میں تو آلریڈی پاکستان کا ملٹری کوپریشن بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب اور بحرین ایک ہی چیز ہے، اور اس کے تیسرا ملک جو ہوگا وہ کویت کے ساتھ ہوگا جی۔ اور اسی طریقے سے عمان کے ساتھ بھی پاکستان کی ابھی ملٹری کوپریشن پہ کافی بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ مستقبل میں جب یہ ابنائے ہرمز کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوتا ہے تو یہ دو ممالک ہی اس کو مل کر جو ہے وہ اس کی نگرانی کریں گے، اور عمان پاکستان کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجیکلی اہمیت کا حامل ہے۔ جو مستقبل میں آپ کے نیئرسٹ فیوچر میں آپ دیکھیے گا کہ جو گوادر پورٹ ہے جو 58 تک عمان کا حصہ رہی، اسٹریٹجیکلی اس کی کتنی امپورٹنس امیر بڑھتی حمزہ ہے۔ صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں ڈاکٹر شکیل صاحب کا بھی ایک ٹیک لے لوں، صرف 1 منٹ ڈاکٹر صاحب۔ جو 3 ممالک کا نیکسس سامنے آیا تھا، اسرائیل، یو اے ای اور انڈیا، اچھا اس کے حوالے سے اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ممالک بھی شامل ہیں جو وقت کے ساتھ کھلیں گے۔ کیا خیال ہے، کون کون سے ممالک ہو سکتے ہیں، اور وہ اسلامی ممالک کہے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ممالک اسلامی ممالک یا غیر اسلامی ممالک، بہرحال وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن ابراہم اکارڈز جو ہیں وہ تو ایک ریالٹی ہے، اور جو امریکہ کی اس کے اوپر کوششیں ہیں یا ڈیزائنز ہیں وہ بھی پہلے ہمارے کولیگز اس پہ بات کر چکے ہیں، وہ ریالٹی ہے۔ لیکن ایک چیز سر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے انٹر ڈیپینڈنس، ٹھیک ہے، اور انٹر ڈیپینڈنس جب ملکوں کے درمیان بڑھتی ہے تو وہ ان کے پاس جو پریویلیج ہوتا ہے فار کانفلکٹ وہ کم ہو جاتا ہے، وہ انسینٹیو فار کانفلکٹ وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب اسرائیل ورسز ایران، یعنی اف دے ہیو ٹو چوز بٹوین اسرائیل ورسز ایران، تو اسرائیل ایک یقیناً ایک پاور ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی آبادی دیکھیں، اس کی اکانومی دیکھیں۔ باقی یہ ہے کہ ایران ونس اس کے اوپر اگر اکنامک سینکشنز اس سے لفٹ ہوتی ہیں
اور وہ اس کو ایک فری ہینڈ دیا جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، تو ایران وڈ بی اے ڈفرینٹ ایران. اور جو انسینٹیو ہے، اور جو ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ جی ان ڈاکٹر کی جو صاحب درست میوچل کہہ رہے ٹریڈ ہیں، ہے. درست کہہ رہے ہیں. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. اگر ایران کے اوپر یہ سینکشنز ختم ہو جاتے ہیں تو مستقبل کے اندر ایران واقعی ایک بدلتا ہوا ایران نظر آئے گا، اور اس خطے کے اندر ایک سب سے بڑی پاور بن کر وہ سامنے آ سکتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. جناب ڈاکٹر نوید الہی صاحب، جناب ڈاکٹر شکیل صاحب، جناب میر حمزہ صاحب، جناب اسامہ غازی صاحب اور عائشہ نعمان صاحبہ، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. مذاکرات کے اوپر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں. جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.